अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उर्दू एकेडमी कैलिफोर्निया की जानिब से आप तमाम अहबाब को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाल के आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। इस प्रोग्राम की रौनक चाहे ये हकीकी हो या मजाजी, इसी में है कि इसे कितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो जहाँ कोविड ने हमें बहुतों से दूर कर दिया है, वहाँ बहुतों से नज़दीक भी कर दिया है। यानी ऐसे ऐसे लोगों से जिनसे वैसे हम मुलाकात का सोचते भी नहीं थे, वो अब हमसे तकरीबन हर महीने या बाज़ सूरतों में हर हफ्ते हमारी मुलाकात होती है। तो ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। तो इस खराबी में भी एक अच्छाई की सूरत नज़र आई, अल्लाह ताला ने करम किया। तो ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का आज हर आगाज़ बात करते में हैं। अपना पहलू देखना चाहिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करें, मैं आप लोगों से कुछ गुजारिशात ये ज़ूम के हवाले से करना चाहूँगा। देखिए, ज़ूम में अगर आपको अंदाज़ा ना भी हो, लेकिन अगर आपके पस मंज़र में आवाज़ें आ रही हैं, तो वो आपको स्क्रीन पर ले आएगा और वो आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी, जिसकी वजह से होगा ये कि जो शख्स जो कलाम पढ़ रहा है या जिससे हम बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ मुतासिर हो जाएगी और इस तरह सबका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त आप तमाम अहबाब से ये होगी कि अगर आप कुछ कहना चाहें तो ही अपने माइक्रोफोन को खोलें, वरना उसे म्यूट पर रखें। और एक चीज़ और भी है, मुकेश केकर साहब जो हैं वो इस प्रोग्राम के टेक्निकल इंचार्ज भी हैं इस वक्त। जब वो देखेंगे कि कहीं से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो कि पस मंज़र से हैं और वो बात हो नहीं रही है, तो फिर वो उनको म्यूट कर देंगे। अगर आप देखें कि आपको म्यूट किया गया है तो फिर उसे अनम्यूट ना करें, जब तक कि आपको खुद कोई बात। देखिए, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, उन्होंने अपना माइक खोला होता है, लेकिन जब वो अपने टेबल से कोई चीज़ उठाते हैं, चाय का कप रखते हैं या चाय की चुस्की भी लेते हैं, तो ये माइक्रोफोन इतना हसास होता है, वो उसे खींचता है और वो सबको नशर करता है। तो इसलिए आपके अगर ख्याल में सिर्फ चाय की चुस्की लेते हैं? जी जी आपका जिक्र नहीं था ना। जी, तो बेहतर ये होगा कि हम म्यूट रखें अपने आप को जब तक कि बात ना करनी हो। तो इस गुजारिश के साथ मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। आप अहबाब जानते हैं कि आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी शायरा मातलत शाजी साहिबा तशरीफ़ फरमा है। मातलत शाजी से आप में से बहुत से अहबाब वाकिफ़ भी होंगे, बहुत से ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, और ये प्रोग्राम भी दरअसल इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो हमने उन्हें नहीं जानते, हमें जानना चाहिए कि हमारे अपने कैलिफोर्निया में कितने अच्छे अच्छे शोरा रिहाइश पजीर हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम जो है उसकी मेज़बान है हम सबकी दिल अज़ीज़ डॉक्टर मोहतरमा ग़ज़ाला अंसारी साहिबा। और अब मैं ये वर्चुअल माइक उनके हवाले करता हूँ। यहाँ से अब हम इस सफ़र का आगाज़ वो करेंगी। तो ग़ज़ाला अंसारी साहिबा, बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। अब आप बाकी सबको म्यूट कर दे ताकि मेरे हमारी और मेहमान शायरा की अच्छा, तो एक हवा दीजिए, मैं म्यूट ऑल करता हूँ। चलती रहे। तो अरशद भाई, आपने गजाला जी को भी म्यूट कर जी, दिया। मैं उन्हें अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अब सबको म्यूट कर दिया उसने, तो ये अब मैं अनम्यूट हो गई हूँ जी। और तो शाजी फिर साहिबा से को भी मैं अनम्यूट कर दूं। आप किस नाम से लॉगिन है मोहतरमा शाजी साहिबा, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर दें। जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। माशाल्लाह। तलत नजमी मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ठीक ऑफिशियल नाम ये है, ठीक है, वैसे शुक्रिया। तलत शाजी शायरी जी, का नाम पहले है। तो हम दोबारा आगाज करते हैं कि हमारी आज की मेहमान शायरा मातलत नजमी हैं जो शाजी तखल्लुस फरमाती हैं। इनसे जो मुलाकात तय हुई तो अरशद मियाँ ने मुझसे कहा कि भाई इस दफ़ा ये प्रोग्राम में मीट द पोएट, यानी आप कलाम शायर बज़बान शायर में हम उनको बुलाते हैं मातलत नजमी साहिबा को। तो मैंने कहा कि मैंने एहतजाज किया कि पता नहीं किस किस कुएं पाताल से शायर ढूंढ के ले आए जाते हैं और फिर मुझसे कहा जाता है कि इनका इंटरव्यू करो। मैं तो नहीं जानती इनको। तो खैर फिर इन्होंने बहुत तारीफ वारीफ की तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, पहले मैं उनसे बात कर लूं और अगर मुझे वो अच्छी लगी तो फिर मैं इनका इंटरव्यू करूंगी। तो खैर ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे अच्छी लग गई थी, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो मालूम हुआ कि ये तो निहायत नफीस खातून है, खुश शक्ल, खुश मिजाज, खुश ज़ौक़ और पता नहीं क्या क्या। तो काफी मजा आया उनसे बात करके। तो फिर मैंने सोचा कि बेहतर है कि आप सबका भी इनसे तारुफ हो जाए। तो
اب تعارف تو ہو رہا تھا مگر دوسرا مرحلہ بات چیت یا انٹرویو کا تھا. تو ناظرین یہ جو آپ میرے اتنے سارے سفید بال دیکھ رہے ہیں نا یہ انٹرویو دے کے ہوئے ہیں مگر انٹرویو لینا مجھے بالکل نہیں آتا. تو پھر خیر میں نے اپنی پریشانی ماں طلعت سے بیان کی تو پتہ چلا کہ نہ مجھے انٹرویو لینا آتا نہ انہیں دینا آتا. تو ہم دونوں کو کافی تسلی ہو گئی. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس پس منظر کے ساتھ اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں. السلام علیکم ماں طلعت, خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کر. حالانکہ آپ سین ڈیگو میں ہیں, ہم کہیں اور ہیں. بہرحال ملاقات ہو رہی ہے, بہت اچھا لگا. تو اب ہم انٹرویو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں, تیار ہو جائیے. آپ ہم کو کچھ اپنی شخصیت کے حوالے سے بتائیں کہ اپنی ابتدائی زندگی, آپ کہاں پیدا ہوئی, تعلیم کہاں اور کہاں تک حاصل کی, کہاں سے اور کہاں تک حاصل کی. جی سب سے پہلے تو میں تمام سامعین, ناظرین, اردو اکیڈمی کے تمام ممبران کو جو ہمارا خاندان ہے ان کو سلام اور آداب پیش کرتی ہوں. تو ماں طلعت شادی کے نام سے آپ سب ہمیں جانتے ہیں, ویسے طلعت نجمی اس میں آ رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو ایکچولی میں اردو اکیڈمی سے تو 2007 میں جب پالو آلٹو میں اپنی بیٹی کے پاس آئی تھی تو کراچی سے ہر سال آیا کرتی تھی. تو وہاں کے شعر و سخن کی محفلوں کو مس کرتی تھی. تو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا, معلوم کیا کہ یہاں تو اردو اکیڈمی کا ہے. وہ چاندنی ریسٹوراں میں وہ لے کر گئیں. اب پھر ہر سال جب میں آتی تھی تو کم سے کم 2 نشستیں, 3 مہینے کے لیے آتی تھی, 2 نشستیں تو یہاں میں شرکت ہو جاتی تھی. کیونکہ تاشی ظہیر بھائی نے بڑا خیر مقدم کیا میرا, بہت اچھا لگا. لیکن پچھلے 4 سالوں سے میں پھر سین ڈیگو آ گئی تو پھر یہ سب چھوٹ گیا اور ایسا لگا کہ بس دل یہ کہہ رہا تھا کہ آیا کریں گی یاد ہمیشہ یہ صحبتیں, ڈھونڈا کریں گے ہم تمہیں فصل بہار میں. پتہ چل گیا کہ آپ شاعر ہیں. تو اردو اکیڈمی یہ ارشد رشید صاحب کی بدولت اور آپ لوگوں کی بدولت آج موقع مل گیا اس محفل بہار میں شریک ہونے کا, جس کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور پیدائش کے جو میری وہاں عظیم آباد میں ہوئی, اور جو جہاں کے شاعر آپ لوگوں نے نام سنا ہی ہوگا, شاد عظیم آبادی کا, اور پروین شاکر بھی وہاں کی تھی عظیم آباد کی. تو پیدائش کے بعد لیکن پرورش مشرقی پاکستان کے انتہائی حسین شہر چاٹگام میں ہوئی. تو وہاں اور ہمارے والد جو کہ میڈیکل ڈاکٹر تھے, کامیاب میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے علاوہ بہت ہی کامیاب گولڈ میڈلسٹ شاعر بھی تھے. تو شعر و سخن کے ماحول میں, شعر و شاعری کے ماحول میں اور حسین مناظر میں پرورش پانے کی وجہ سے یہ تو شاعری ورثہ میں ملی, کیونکہ مشرقی پاکستان کے چاٹگام میں تو موسیقی اور شاعری روح میں لوگوں کی تھی. بالکل. لیکن خود شاعری کا آغاز ابتدائی تعلیم چاٹگام میں ہوئی, پھر والد کا ٹرانسفر چھوٹی جگہوں پہ, ڈاکٹر اسحاق بلخی ان کا نام تھا, ڈاکٹر سید محمد اسحاق بلخی واقف تخلص کرتے تھے. تو چھوٹے شہر میں جب ان کا ٹرانسفر ہوا تو پھر میٹرک کے لیے ڈھاکہ سے BA تک پڑھا, اور وہیں جب کالج میں داخلہ ہوا تو پھر کالج میگزین میں اپنی غزلوں کو شائع کرنے کا موقع ملا. تو اسی وقت سے میں نے شادی تخلص کیا, اور پھر BA کے بعد شادی کے بعد لندن جانا ہو گیا, چلی گئی لندن. تو پھر وہاں 10 سالوں تک وہ شعر و شاعری پس پش چلی گئی. دوسری ذمہ داریاں, گھریلو ذمہ داریاں اور جاب, یہ سب کے ساتھ پہ کبھی کبھار شاعری دستک دے دیتی تھی, لیکن وہ اتنا اٹینڈ نہیں کرتی تھی, میں اس کو اگنور ہی. مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے, جی آپ یہ تو جانتی ہیں نا کہ انٹرویو آپ ایک ڈاکٹر کو دے رہی ہیں. جی. تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو شاعری کا مرض جینیٹک یعنی موروثی ہے یا اس کا حملہ آپ پر اچانک ہوا؟ مقصد یہ انفیکشن آپ کو کیسے ہوا شاعری والا؟ یہ
شعر و شاعری کا ذوق تو پیدا ہمارے والد نے اور ماحول نے کر ہی دیا تھا اور موروثی تھا. اور وہ ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے بھائی بہن, تو ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ وہ فلاں شاعر کا, جیسے مسدس علی ہے یا غالب علی کا, ایک ایک شعر یاد کرو گی یا ایک ایک بند یاد کر لیا تو اس پر اس زمانے میں ہمیں دونی ملا کرتی تھی. تو پھر اس شوق میں ہم بہت سارے بند یاد کر لیتے تھے اور بہت سارے اشعار اور بیت بازی اور یہ سب کا شوق تھا. لیکن خود شاعری کا مجھے کالج میں آتے ہی میٹرک کے فوراً بعد یہ احساس ہوا کہ میرے تو اندر غزل کچھ بے چین ہو رہی ہے تو اس لیے اس کو شائع کرنا چاہیے. کالج میگزین میں کچھ غزل کچھ نظم شائع کر تو دی. دراصل آپ کو دونی نے شاعر بنایا تھا. جی. اچھا ماتلت اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ فلاں شاعر نے 9 برس کی عمر میں پہلا شعر کہہ دیا, فلاں نے 11 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو پہلا شعر کہنے کی سعادت کب حاصل ہوئی, پہلا شعر؟ یہ مجھے خود بھی صحیح معنوں میں اندازہ نہیں ہے کہ کب یہ ہوئی, کیونکہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. بقول شاد عظیم آبادی کے آپ کو تو اپنی ابتدا معلوم ہونی چاہیے. اچانک بھی جی درمیان میں یہ ہوا, درمیان سے سنی یہ کہ میں کالج میٹرک کے بعد فوراً جیسے کالج میں آئی تو میں ڈھاکہ میں چھت کے اوپر وہاں بہت حسین منظر تھا, جیسے فل مون تھا, چاندنی رات تھی, نیچے جھیل تھی, جگنو تھے اور بہت بادل آ رہے تھے جا رہے تھے. تو میں ان کو دیکھتی تھی, مجھے بچپن سے شوق بہت تھا قدرتی مناظر دیکھنے کا, پھولوں کا باغوں میں جا کر صبح کی پہلی کرن سے کلیوں کو کھلتے ہوئے دیکھنے کا, یہ سب شوق تھا مجھے. تو جب میں نے دیکھا تو ایک شعر میرے اندر خود بخود جاگا, تو میں نے کہا یہ تو کسی کا شعر نہیں, کسی اور کا نہیں ہے, یہ تو میں نے نہیں یاد کیا ہے, تو یہ پھر کس کا ہے. پھر ہمارے اپنے فرینڈ کو میں نے, ہماری کزن بھی تھی, فرینڈ بھی دوست بھی تھی, ان کو بتا, کہنے کہ تم تو شاعر ہو گئی ہو, بس تم اس کو غزل کر ڈالو, بنا لو. پھر میں نے اس پر غزل ہو گئی اور پھر کالج میں آ گئی. تو وہ اتفاق شعر بھی یاد ہے, پہلا شعر اگر آپ سننا چاہیں. وہ میں بعد میں سنوں گی, پہلے مجھے ایک بات کا جواب یہ چاہیے کہ مجھے آپ کی پہلی غزل پہ اصل میں شوکت تھانوی کی پہلی غزل یاد آ گئی کہ جب انہوں نے پہلی غزل لکھی تھی تو وہ جب ان کی غزل ماہنامہ ترچھی نظر میں چھپی تو ان کا یہ شعر تھا کہ ہمیشہ غیر کی عزت تیری محفل میں ہوتی ہے, تیرے کوچے میں جا کر ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو بیچاروں نے وہ غزل جب رسالہ جو تھا وہ اٹھا کے ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ لوگوں کی آتے جاتے نظر پڑے کہ بھئی ان کا کلام چھپا ہے. تو ان کے والد صاحب کی نظر بالآخر پڑ گئی, تو انہوں نے ان کی والدہ کو بلا کے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ناہنجار ایسی جگہوں پہ جاتا ہی کیوں ہے. تو والدہ نے کہا کہ بچہ ہے, اس سے غلطی ہو گئی, سمجھا دوں گی, آئندہ نہیں کرے گا. تو جب آپ کی غزل پہلے شعر کے ساتھ آپ کے میگزین میں چھپی تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ہوا کو خاص ایسا تو نہیں, مگر میں نے وہ بھیجا اپنے والد صاحب کو تاکہ وہ دیکھیں اصلاح کریں. تو انہوں نے پسند تو کیا, لیکن کہنے لگے کہ توجہ ابھی تعلیم کی طرف رہے تو بہتر ہے, کیونکہ ان کو امیدیں کچھ زیادہ مجھ سے وابستہ تھی کہ کچھ ریکارڈ بریکنگ رزلٹ کریں گے یا کیا کریں گے. تو اس لیے پھر مطلب کوئی حادثہ نہیں ہو پایا آپ کے ساتھ؟ نہیں, حادثہ نہیں ہو پایا, وہ جاری ہی رہا. تو اپنا پہلا شعر تو آپ سنائیں ہمیں. وہ تو ہاں جی, ہاں وہ تو ایک دم بالکل ارلی ٹین ایج کا ہے کہ تیرے سوزے نہا کا علم شاید ہو گیا شازی, تیرے سوزے نہا کا علم شاید ہو گیا شازی, رخ انور پہ ان کے بدلیاں سی چھائی جاتی ہیں. واہ. مگر شازی بڑا رواج تھا پہلے زمانے میں کہ بھاری بھرکم ناموں والے ادیب اور شاعر بڑے ہونے کے بعد اپنا کوئی خوبصورت رومانٹک سا نام رکھ لیا کرتے تھے. مثلاً ثناء اللہ ڈار جو تھے وہ میرا جی ہو گئے, شیر محمد صاحب جو تھے وہ انشا جی ہو گئے. بلکہ انشا جی نے تو بہت سارے اپنے مختلف ادوار میں بہت سارے نام اور تخلص کو ٹرائی کیے اور پھر فائنلی وہ انشا جی پر ٹکے. تو کیا آپ کو کبھی خیال آیا کہ آپ بڑے ہو کر اپنا کچھ اور تخلص رکھ لیں, یا شازی پہ ہی آپ نے انحصار کیا؟ غزالہ انصاری صاحبہ میں ابھی تک بڑی نہیں ہوئی نا,
अच्छा हाँ ये बात है, चलिए हम آپ کے بڑے ہونے کا انتظار کریں گے. تو اسی کا انتظار, تو اس لیے میں نے کہاں سے چینج کر دی. اچھا خیر آپ کا کلام تو ہم ابھی آپ سے سنیں گے ہی. یہ بتائیے کہ آپ کو کن کن شعراء نے متاثر کیا؟ شعراء کی تو لسٹ اتنی لمبی ہوگی کیونکہ امیر خسرو سے لے کر اردو شاعری کا اب آج کے دور کے مرتقی میر, جان ایلیا, پروین شاکر یہاں تک ہیں. تو پھر اتنے گلہائے رنگا رنگ سے, اتنے بڑے بڑے گلدستوں سے کسی ایک پھول کو چننا تو چلیے ٹھیک ہے. معیار کی طاقت نہیں مجھے. آپ نے اپنی شاعری میں کسی سے اصلاح لی؟ کسی اصلاح یہ نہیں. پوچھنا پڑتا ہے شاعروں سے, یہ ہاں سوال مگر اس میں لیے نے پوچھا ہے. اصلاح بس وہی اپنے والد صاحب کو کہا تھا, تو پھر انہوں نے اصلاح کے طور پر بس یہی کہا کہ تعلیم کی طرف توجہ دو, اور سراہا اس کو بس, تو اس لیے اصلاح نہیں ہوئی نہیں. آپ کو شاعری کی کون سی صنف زیادہ پسند ہے؟ غزل, نظم یا؟ جی نظمیں اور غزلیں دونوں ہی دونوں پسند ہی ہیں. پسند ہیں آپ کو؟ ہاں جو جیسا موڈ ہو یا جیسے تحریک ہوتی ہے اندر, نظم کے لیے کوئی تحریک ہوتی ہے, غزل کے لیے تو پھر اچھا آپ نے ابھی پروین شاکر کا نام لیا تھا, تو ظاہر ہے میں تو ان کو ہمیشہ ایسی شاعرہ کے طور پہ میرے ذہن میں آتی ہیں کہ جن کو خواتین کے مسائل کا ادراک تھا, اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کو سیاست سے تو بہت کم دلچسپی ہوتی ہے, مگر خواتین کے مسائل کا ان کو ادراک ہوتا ہے. تو جیسے پروین شاکر نے کہا تھا کہ ایک عام سی لڑکی ہوں, بہت عام سی سوچیں ہیں, ایک عام سی لڑکی ہوں, بہت عام سی سوچیں ہیں, ایک گھر ہو, باغیچہ ہو, ایک پھول سا بچہ ہو. تو اس حوالے سے آپ اپنی شاعری کے متعلق کچھ بتائیں کہ آپ کی کیا سوچیں تھی؟ بہت کچھ ملتا جلتا ہی تھا خیال. بالکل بہت کافی ہم خیال پائیں گے آپ مجھے ان کے. مطلب آپ کو بھی خواتین کے مسائل کا خیال آتا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی کتابیں بھی چھپ چکی ہیں, تو ذرا آپ ہمیں دکھائیں تو صحیح کہ دوسرے لوگوں کو بھی, ناظرین کو بھی, کہ آپ کی کون سی کتابیں ہیں. یہ کتاب ہے سر مشگاں, ماشاء اللہ. اور دوسری یہ ہمارا تمہارا یہ رشتہ حسین. اس سے کس کا آپ نے حسین رشتہ جوڑا ہے؟ یہ ایکچولی اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہماری شاعری, جب میں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ جب میں لندن چلی گئی, اس کے بعد 10 سال وہاں مصروفیات دوسری تھیں, تو شاعری پہ سے پوچھ تھی بہت کم. اور پھر اس کے بعد 3 سالوں کے لیے میں افریقہ بھی چلے گئے تھے ہم لوگ 3 سالوں کے. وہاں بھی میں نے ٹیچنگ ہی میں مستقل کرتی تھی. کراچی بھی واپس آ کر میں ٹیچنگ سے منسلک رہی, درس و تدریس سے. وہاں 3 سالوں تک کرنے کے بعد جب میں واپس 1979 کے اینڈ میں کراچی آئی, تو ہماری پرانی دیرینہ سہیلی جو ڈھاکہ کی, جنہیں پتا تھا میں شاعری کرتی ہوں اور کالج میگزین میں چھپتی تھی, تو اس نے بڑی ریکویسٹ کی اور بہت افزائی کی کہ نہیں شاعری کو نہیں چھوڑنا ہے, جیسے پرانی سہیلیوں کو نہیں چھوڑتے. تو اس طرح سے اس کو افزائی کی. تو انہوں نے پھر یہ دونوں کتابیں ایکچولی انہوں نے مجھے میرے کلام کو بہت اچھا تحفہ تھا ان کا آپ کے لیے, بہت زبردست یاد رکھنے کے لیے. انہوں نے دیا. اچھا مطلب شاعری عام طور پہ تو ظاہر کہتے ہیں کہ کسی فرد کے احساسات کی آئینہ دار ہوتی ہے, تو زیادہ تر عمدہ شاعری اسی وقت سامنے آتی ہے جب شاعر کسی واقعے سے بہت متاثر ہوتا ہے. مثلاً علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے انتقال پہ جو نظم لکھی تھی وہ بہت ہی خوبصورت ہے, یا پھر وہ مسجد قرطبہ میں بیٹھے, اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو بہت سارے شاعروں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. تو آپ نے بھی کوئی اپنی کسی واقعے سے متاثر ہو کر کوئی 1 یا 2 یا کئی نظمیں لکھی ہیں؟ جی ہاں لکھی ہے. ایک تو نظم ہے جو ہماری بہن سوریہ جبین بہت ہی عمدہ ترنم سے سناتی ہیں, جو ہم نے اپنی بڑی بیٹی کے انتقال کے کئی سالوں بعد لکھی تھی, سوئے دل. تو یہ ہماری جو بہن ہے سوریہ جبین, یہ تو ان سے تو خیر ہم سنیں گے. آپ اپنے متعلق بتائیے اور کون سی آپ کی؟ وہ سوئے دل وہ ان سے سنیں گے آپ. اور زلزلہ نظم ایک میں نے طویل نظم ہے, جو بہت بڑا زلزلہ
2005 में 2005 में आया था। जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ, कश्मीर और उधर अपना पाकिस्तान के। तो उस वक्त रमज़ान का ज़माना था और उस वक्त रमज़ान में सहरी के वक्त वो आया था। मैंने जब उसको जियो टीवी ने उस वक्त पूरा खुल के दिखा दिया था, तो उसमें ज़्यादातर स्कूल के बच्चों की बिल्कुल, हाँ बहुत जाम बहक हुए थे। वो स्कूल के बच्चे स्कूल में जा रहे जी। थे, तो मेरे अंदर इतनी बेचैनी हुई उसको देखकर कि वो दलदला नदम की सूरत में निकल आई। उस नदम को फिर बाद में लोगों ने फंड रेजिंग के लिए भी स्कूलों में इस्तेमाल किया और कई जगह। तो फंड रेजिंग के लिए भी वो इस्तेमाल हुई, बहुत अच्छा है। तो फिर आप पहले हमें वही सुना दीजिए, फिर हम थोड़ा सा तवील है अगर आप, जरूर। अच्छा या हैं? जैसा आप कहें, वरना फिर नहीं, जैसे आप चाहें तो कोई अपना और कलाम सुना दीजिए, लेकिन हमें बहरहाल वो जलजला वाली नज्म सुनी जरूर है। जी जरूर सुनेंगी। और मैं अगर आप कहें तो पहले एक गजल सुना देती हूँ। जी जरूर। जी ये तकरीबन गजल मुसलसल कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन एक ही तासुर देती है ये गजल सुनने के बाद लोगों को। तो अच्छा। ये है, मतलब जिंदगी का सफर जब थकाने लगे, जिंदगी का सफर जब थकाने लगे, नींद बाहों में लेकर सुलाने लगे, माशाल्लाह। नींद बाहों में लेकर सुलाने लगे, कोई आंखों पे पर्दे गिराने लगे, कोई आंखों पे पर्दे गिराने लगे, सामने आके फिर मुस्कुराने लगे, फिर हवाओं में खुशबू लुटाने लगे, फिर हवाओं में खुशबू लुटाने लगे, दिल की दुनिया में हलचल मचाने लगे, वाह। दिल की दुनिया में हलचल मचाने लगे, और चांदनी अपनी चांदी बहाने लगे, चांदनी अपनी चांदी बहाने लगे, शजर फिर कोई सुर गुनगुनाने लगे, शजर फिर कोई सुर गुनगुनाने लगे, फिर चमन कोई नगमा सुनाने लगे, फिर चमन कोई नगमा सुनाने लगे, जर्द चेहरा भी जब मुस्कुराने लगे, जर्द चेहरा भी जब मुस्कुराने लगे, और वो जवानी के लम्हे मुसर्रत के दिन, वो जवानी के लम्हे मुसर्रत के दिन बेतहाशा मुझे याद आने लगे, वाह 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 वाह। बेतहाशा मुझे याद आने लगे। और दोस्त मिलते रहे और बिछड़ते रहे, दोस्त मिलते रहे और बिछड़ते रहे, क्यों वफा उनकी हम आजमाने लगे, क्यों वाह। वफा उनकी हम आजमाने लगे, और अजनबी लोग थे अजनबी रास्ते, अजनबी लोग थे अजनबी रास्ते, जो हकीकत थी वो अब फसाने लगे, वाह वाह वाह। हकीकत थी वो अब फसाने लगे। और आखिरी शेर है, राह में मेरी पलकें बिछाते थे, राह में मेरी पलकें बिछाते थे जो, अब वही मुझको आंखें दिखाने लगे, वाह वाह। अब वही मुझको आंखें दिखाने लगे। और मख्तार है, थक के शादी ने आंखें अगर बंद की, थक के शादी ने आंखें अगर बंद की, क्यों वो शोर आकर इतना मचाने लगे, क्यों वो शोर आकर इतना मचाने लगे। बहुत खूब बहुत खूब।